الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں جس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور دین اسلام امن و سلامتی اور صلح و آشتی کا درس دیتا ہے۔ اسلام جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اسلام اپنے کردار کے بل بوتے پہ پھیلا ہے، پیار کے بل بوتے پر پھیلا ہے۔ اسلام میں تلوار اٹھانے کی نوبت تو آئی، لیکن تلوار اٹھانا اسلام کے مقاصد میں سے نہیں تھا، بلکہ اسلام میں مقاصد میں اسلموا تسلموا ہے کہ اسلام میں آ جاؤ، سلامتی میں آ جاؤ۔ اور اگر ایسا کوئی معاہدہ جس کی بنیاد امن و سلامتی پر تھی یا کسی کمزور کی مدد کرنے پر تھی یا کسی مظلوم کی فریاد اور اس کی داد رسی پر تھی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ایسے معاہدوں کا ساتھ دیا۔ نبوت ملنے سے پہلے مکہ کے اندر ایک معاہدہ ہوا ہے جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں۔ یہ معاہدہ مشرکین مکہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف سے تھا۔ ہوا یوں کہ مکے میں کوئی تاجر آیا تھا، بنو زبید کا کوئی تاجر سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا، جیسے فیری والے آتے ہیں، تو اس کا سامان عاص بن وائل نے سارا خرید لیا اور اس کو پیسے نہیں دیے، یعنی زبردستی طاقت کی بنیاد پر اس کمزور پہ اس نے ظلم کیا۔ سوچا یہ مسافر ہے، کیا کر لے گا، اور ایسے واقعات آئے دن مکہ میں پیش آتے رہتے تھے، اس لیے اس کی مدد یعنی مظلوم کی مدد اور اس کی فریاد رسی کا اس کو خیال بھی نہیں آیا۔ لیکن اس مظلوم نے، اس تاجر نے پہاڑی پہ چڑھ کے اس انداز میں مدد مانگی کہ بڑے بڑوں کے جو ہے دل پگھل گئے۔ اس نے پہاڑ پہ چڑھ کے کہا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، میں اپنے وطن سے دور ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میرا سارا سامان لوٹ لیا، آپ ہی میں ایک لیڈر کہے جانے والے عاص بن وائل نے، تو اگر تم اپنے سینوں میں انسانی دل رکھتے ہو تو میری فریاد کو سنو اور میری مدد کرو۔ اب اس کی درد بھری کہانی سن کر لوگ اکٹھا ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ میٹنگ ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی شامل ہوا، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میٹنگ میں شامل ہوئے، اور اس میٹنگ میں اس دن چند باتیں پاس کی گئی۔ پہلی بات یہ تھی کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، چاہے مکہ کا ہو چاہے باہر کا ہو، چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، جو بھی مظلوم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کمزوروں کا ساتھ دیں گے، ہم صرف انصاف کریں گے۔ یہ ساری اچھی باتیں اس دن پاس کی گئی۔ حلف الفضول نام کیوں رکھا گیا؟
بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ فضل کے معنی زیادتی، چونکہ اس تاجر پہ زیادتی ہوئی تھی، ظلم ہوا تھا، اس کے لیے میٹنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس دن جو میٹنگ میں لوگ آئے تھے اس میں اس طرح کے نام بہت زیادہ تھے، فضل، فضالہ، اس لیے جو ہے نام ہی اس کا پڑ گیا حلف الفضول۔ یہ کسی مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے میٹنگ ہوئی تھی، لیکن اس واقعے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر یاد رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر اس دن مجھے سرخ اونٹ دے کر کوئی روکتا تو مجھے سرخ اونٹ جو ہے ٹھکرانا آسان تھا، لیکن اس میٹنگ میں شامل ہونا مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے آج بھی اگر کہیں زمین کے کسی حصے پر اس طرح کی کوئی میٹنگ ہو اور مجھے بلایا جائے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے تو میں آج بھی ایسے معاہدوں کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں بڑا پیارا فرمان ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ یہ بظاہر عجیب حکم تھا، صحابہ کو بھی تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ تو نبی نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی اصلی مدد ہے۔ اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے ایک طرح کی۔ جمہوری ملکوں میں ووٹ کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے، اگر کوئی ملک پہ ظلم کر رہا ہے تو اپنا ووٹ صحیح استعمال کر کے اس کو ظلم سے آپ بچا سکتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے۔ تو بہرحال اسلام امن و سلامتی اور صلح و آشتی پہ زور زیادہ دیتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے تلوار کیوں اٹھائی، پھر بدر کیوں ہوا، احد کیوں ہوا، خندق میں کیوں گئے، حنین کیوں ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کی جنگیں آپ اٹھا کے دیکھیں گے، 27 یا 28 غزوات ہیں، 27 اور 28 جنگیں ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے ہیں، لیکن ان میں 18 میں جنگ ہی نہیں، نوبت ہی نہیں آئی جنگ کی، صرف گئے ہیں۔ صرف 9 جنگوں میں تلوار کی نوبت آئی ہے، اس میں سر فہرست بدر ہے جو سب سے پہلا معرکہ حق اور باطل کا، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، یوم التقى الجمعان کہا، حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والا معرکہ تھا۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، سیرت کی ظاہری تھوڑا بہت مطالعہ کر لیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہے کسی قافلے کو لوٹنے گئے تھے اور جنگ ہو گئی، حالانکہ اس جنگ کا بہت بڑا پس منظر ہے کہ جنگ تلوار اٹھانے کی نوبت کیوں آئی۔ تو جب پوری تفصیل آپ پڑھیں گے تو آپ ماننے پہ مجبور ہوں گے کہ اسلام ظلم کا نام نہیں، اسلام انصاف کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مسلسل 13 سال تک ٹارچر کیا گیا، ان پر مکہ میں ظلم ہوا، انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ برداشت کیا، سامنے گالی بھی نہیں دی، برا بلا بھی نہیں کہا، اوں بھی نہیں کہا، اف بھی نہیں کہا۔ 13 سال کا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ ان کا ستانہ جب زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کے ہجرت کی، حبشہ چلے گئے، مدینہ چلے آئے، لیکن انہوں نے یہاں پر مدینے میں آ کر مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دیا۔ مشرکین مکہ نے مدینہ کے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ ہمارے لوگ آپ کے شہر آئے ہیں، اب آپ نے ان کا ساتھ کیوں دیا ہے، مدینے میں رہنے کیوں دے رہے ہو، ہم بہت قریب جو ہے حملہ کرنے والے ہیں مدینے پر، تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اس طرح کے خط ان کے پکڑے گئے، اور یہ مکہ والوں نے ایک بات ٹھان لی کہ اگلے چند سالوں تک ہم جتنی بھی کمائی کریں گے
اس کمائی سے ہتھیار خریدیں گے اور مدینے پہ اٹیک کریں گے۔ یہ ان کے منصوبے تھے۔ اور مکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رہ رہے تھے، جو اسلام لا چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ وہ ساری خبریں اپنے بھتیجے کو بھیج دیتے تھے کہ یہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے خلاف یہ منصوبے ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام قافلے کو لوٹنے کیوں گیا، ورنہ اسلام لوٹ مار سے منع کرتا ہے، ڈاکہ زنی سے اسلام منع کرتا ہے، چوری سے اسلام منع کرتا ہے۔ کسی کے مال پہ آپ ڈاکہ ڈالو، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ کیوں جب پڑھ لیتے ہیں غور نہیں کرتے کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے گئے تھے؟ ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے نہیں گئے تھے، ان کے منصوبے یہ تھے کہ ملک شام سے جتنی بھی تجارت ہوگی اس کے ہتھیار خریدیں گے اور مدینے پہ حملہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نقل و حرکت شروع کی تھی ان کے راستوں پر، تاکہ ان کے اوپر ایسا رعب طاری ہو کہ مسلمان کو زیادہ ٹورچر نہ کرو، ورنہ تمہارے ملک شام جانے کے راستے بھی بند ہو جائیں گے۔ ایک حج کرنے گیا تھا، انصار کے سردار ہیں حضرت سعد بن معاذ۔ یہ جب عمرہ کرنے کے لیے گئے مکہ، تو ان کے دوست تھے وہاں پر امیہ بن خلف، ان کے ساتھ رہ رہے تھے اور عمرے کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے۔ ابو جہل نے دیکھ لیا، ابو جہل نے دیکھا ہو انصار کے سردار، تم نے ہمارے بھتیجے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو پناہ دیے اور پھر یہ مکے میں طواف کرنے آئے ہو۔ اگر میں تیرے ساتھ میں امیہ بن خلف کو نہیں دیکھتا تو تیری گردن میں اتار دیتا، ذبح کر دیتا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی تم نے مدینے میں ان کو پناہ دے دی؟ یہ ابو جہل کہہ رہا۔ تو اس وقت کیا کہا تھا حضرت سعد بن معاذ نے کہا، جہالت کے باپ، اگر ہمیں حج سے روکو گے، عمرے سے روکو گے، طواف سے روکو گے، تو ملک شام جو تجارت کا راستہ جاتا ہے نا، وہ مدینے کے پاس سے ہی جاتا ہے، ہم وہ راستہ روک لیں گے آپ کی بزنس کا۔ اور کفر کو ڈرانے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے بزنس کے راستے روک لو، اس کے پر ڈھیلے ہو جائیں گے۔ آپ صرف 6 مہینے مت پیو کوکا کولا، 6 مہینے مت پیو پیپسی، آپ صرف 6 مہینے جو ہے ان کے ایجادات ہیں، جتنی بھی مصنوعات ہیں وہ نہ استعمال کریں، کفر کے پر ڈھیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی بات حضرت سعد بن معاذ نے کہی تھی کہ اگر ہمیں طواف سے روکو گے اور عمرے سے روکو گے، اب تمہاری بزنس کے راستے بند کر لیں گے۔ اور پھر یہی ہوا، اسی پہ عمل کیا گیا۔ بدر کی جنگ اسلام میں کوئی پہلی جنگ نہیں ہے، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو چھوٹی بہت جھڑپیں بہت ساری ہوئی ہیں۔ سیف البحر پہلے ہوا ہے، غزوہ ابوا پہلے ہوا ہے، غزوہ بواد پہلے ہوا ہے، غزوہ ذوالعشیرہ پہلے ہوا ہے، بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جن کا مقصد 2 بڑے مقصد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے چھوٹے قافلے بنا کے بھیجتے تھے، اور تاکہ ان راستوں پر گشت کریں جن راستوں پر جو ہے مکہ والے بزنس کرنے ملک شام جاتے ہیں۔ تو ان کے 2 راستے بڑے مشہور تھے، ایک طائف کے پاس میں، ایک مدینے کے پاس میں۔ تو یہاں پر جو ہے گشت کرنے کے لیے قافلے بھیجے گئے، جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی، ان میں زیادہ جنگ کی کوئی نوبت نہیں آئی تھی، سوائے حضرت عبداللہ بن جہش کو جو بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خط دے کر بھیجا تھا اور کہا کہ اس خط کو ابھی مت کھولنا، ابھی اس کو پڑھنا مت، یہ خط میں نے لکھ کے دے دیا ہے، لکھوا کے آپ کو دیا ہے، 2 دن مسلسل چلتے رہنا مکہ کی طرف، 2 دن جب چل جاؤ تو 2 دن کے بعد میں یہ خط کھولنا، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش، بعض روایتوں میں 12 آدمی تھے، بعد میں 8 آدمی تھے، یہ چلے 2 دن، 2 دن چلتے رہے۔ تو 2 دن کے بعد جب خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، جب یہ خط تم پڑھو تو اور آگے بڑھو، یہاں تک کہ طائف اور مکہ کے بیچ میں ایک کھجوروں کا جھنڈ وادی نخلا آئے گی، وہاں پہ جا کے بیٹھ جانا، وہاں سے ایک راستہ جاتا ہے ملک شام کا، اور مکہ کے قافلے تجارت کے یہاں سے جاتے ہیں، ان پہ صرف روک ڈالنا ہے۔ تو یہاں ایک جھڑپ ہو گئی تھی، تیر اندازی جو ہے ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ان کا ایک آدمی مارا گیا، عمرو بن حضرمی۔
یہ وہ قتل ہے جو ساری لڑائیوں کا آگے چل کے سبب و ذریعہ بنا ہے۔ لیکن اسلام کا مقصد تلوار اٹھانا نہیں تھا، چھیڑخانی ان کی طرف سے ہوئی، ان کی طرف سے مسلمانوں کی چراگاہ پہ حملہ ہوا۔ ان کی اتنی ہمت ہو گئی کہ مدینے کے قریب آ کے مسلمانوں کی چراگاہ، بیت المال کے اونٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں، وہ آ کر اس نے جو حملہ کر دیا، تیر اندازی کی، لوٹ کے چلے گئے۔ تو پھر اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس میں مکہ کے ہر آدمی کا اس میں حصہ تھا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی نے 10 روپے دیے تو کسی نے 10,000 دیے، اور مقصد یہ تھا کہ جتنا بھی نفع ہوگا اس کو اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کریں گے بلکہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ اب یہ راز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے، جب ملک شام جا رہا تھا نا ابو سفیان، تب بھی تعاقب کیا تھا، ابو سفیان نکل گیا، اور جب واپسی ہو رہی تھی تو ابو سفیان کو پتہ تھا کہ میرا راستہ روکا جانا ہے، اس لیے وہاں سے روانگی کے وقت ہی اس نے آدمی دوڑا دیا اور مکے والوں کو جو ہے چوکنا کر دو کہ مجھ پہ حملہ ہونا ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ 300 کونٹل سے زیادہ تو سونا تھا اس کے پاس، تو اس کو ڈر تھا، اس نے آدمی بھیج دیا۔ اور ابو جہل کو جب پتہ چلا، پہلے جو میں نے کہا نا یہ قتل ہو گیا عمرو بن حضرمی کا، اس کی وجہ سے وہ لال پیلے تو ہو ہی رہے تھے، جیسے ہی ابو جہل کو پتہ چلا تو اس نے اعلان کر دیا جنگ کا، اور 1000 کا لشکر تیار ہو گیا، اور عورتیں بھی ساتھ میں گانے بجانے کے لیے، ان کے جو ہے حوصلے بڑھانے کے لیے۔ بہرحال یہ غزوہ بدر کا پس منظر ہے کہ اب جو ہے صرف جو ہے ابو سفیان کے قافلے کے لیے گئے ہیں، لیکن اب حالات ایسے پیش ہو گئے کہ ابو جہل نے 1000 کا لشکر پیش کر دیا ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے کیا کرنا چاہیے۔ ہم تو امن و سلامتی چاہتے تھے، ہم نے مدینے آ کے یہودیوں سے معاہدہ کیا، ہم نے منافقین سے معاہدہ کیا، ہم نے قبائل میں چل پھر کر سب کے ساتھ میں صلح و آشتی کے پیغامات دیے، سب کے ساتھ سمجھوتے کیے، لیکن جب انہوں نے ہماری چھیڑ خانی کی تو ہم تو صرف ان کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے کچھ دستے بھیج رہے تھے، لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو ہے ابو جہل کا پورا لشکر 1000 کا وہ ہم پہ حملہ کرنے والا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا تیار ہیں، عمر نے کہا تیار ہیں، مقداد بن اسود نے کہا کہ ہم کوئی بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا وقت کے پیغمبر سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو اور تیرا اللہ جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے۔ تو مقداد بن اسود نے کہا ہم یہ نہیں کہیں گے، جو آپ حکم دیں گے وہ کریں گے۔ لیکن نبی کو انصار کی رائے معلوم کرنی تھی، تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ جس سے چاہیں رشتہ جوڑیں، جس سے چاہیں توڑیں، آپ کہیں تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں، آپ کہیں تو ہم آگ میں کود جائیں، آپ کہیں تو ہم زمین کے کناروں تک چلے جائیں، کیا مشورہ ہے؟ اب یہ پیش قدمی ان کی طرف سے ہوئی ہے، چل کے وہ آئے ہیں، 1000 کا لشکر پورا لے کے آئے ہیں، اور یہ کتنی تیاریوں کے ساتھ گئے ہیں؟ صرف 2 تلواریں ان کے پاس، 313 کی تعداد ضرور ہے، بلکہ 1-2 کو تبرکن جوڑا گیا ہے، محدثین فرماتے ہیں، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بدری صحابہ میں آتا ہے، حالانکہ بدر کے جو صحابی ہیں اس میں وہاں جنگ میں شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن ان کی بیوی بیمار تھی، اور بیوی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ۔ تو نبی نے کہا کہ رقیہ بیمار ہیں، تم نہیں جا سکتے، تم گھر پہ ان کی تیمارداری کرو۔ اسلام کا ایک ظرف، ایک معیار ہے، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اللہ کا حق پہلے ہے، سب کچھ چھوڑ کے نکلو۔ اگر کوئی بیچارہ کہہ دے کہ میری ماں بیمار ہے، میں کیسے نکلوں؟ بولا نہیں، ماں کا حق بعد میں، پہلے اللہ کا۔ یہ ترتیب بدلی گئی ہے، اسلام کا یہ حق نہیں تھا، بلکہ صحابہ کے پوچھتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، لیکن ماں بیمار ہے، یا ماں ناراض ہے، ماں اجازت نہیں دیتی، یا والد اجازت نہیں دیتا، یا ضرورت ہے میری والدین کو۔ تو نبی نے کبھی ایسے شخص کو اجازت نہیں دی جس کو ضرورت ہو اس کے ماں باپ کی۔
بلکہ ایک صحابی بننے سے محروم رہ گیا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اویس قرنی مشہور واقعہ ہے، نبی کے زمانے میں اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کرنے سے صحابی نہیں بنتا، اسلام قبول کرنے کے بعد جب نبی کا دیدار کرتا ہے تو صحابی بنتا ہے۔ اب وہ خط لکھتا ہے کہ میں یمن سے آنا چاہتا ہوں مدینے، کیونکہ پتہ نہیں عمر کب وفا کرتی ہے، میں چلا جاؤں یا آپ چلے جائیں اور میں صحابی بننے سے محروم رہ جاؤں گا، لیکن ایک مجبوری ہے، مشورہ یہ کرنا ہے کہ میں ہوں میرے گھر میں اور میری ماں ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اب ماں کو چھوڑ کے آتا ہوں تو ماں کو میری ضرورت ہے، اگر ماں کو نہ چھوڑوں تو صحابی بننے سے محروم رہتا ہوں، آپ کے دیدار سے محروم رہ جاتا ہوں۔ تو نبی نے اس کو خط کا جواب لکھوا کہ یہ جواب لکھایا تھا کہ اویس، یہ جو یہ اویسی، اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، یہ اسی خاندان سے، اویس قرنی کے خاندان سے۔ یہ اویس قرنی جو تھا اس نے کہا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو نبی نے خط لکھوایا کہ اگر میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو جنت میں کر لینا، ماں کو چھوڑ کے مت آنا، ماں کو چھوڑ کے مت آنا۔ تو عام طور پہ یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ بھائی اللہ کا حق پہلے ہے، تو یہاں تک کہ ہماری جان کا حق بعد میں ہے، لیکن اسی اللہ نے جو ہمیں شریعت دی اس میں ترتیب بتائی ہے کہ بے شک اللہ کا حق پہلے ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب بچھو آ گیا، سانپ آ گیا، شیر آ گیا، واٹس ایپ پہ کسی نے وہ مذاقاً پوچھا تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور شیر آ جائے تو نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ تو اس نے تو مذاقاً جواب دیا تھا کہ اگر تیرا وضو باقی رہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی شیر آیا اور تیرا وضو باقی رہے تو پڑھ سکتے ہیں، وہ تو مذاقاً ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے نماز توڑ سکتا ہے، اگر نماز پڑھ رہا ہے سانپ آ گیا تو جان بچانے کے لیے نماز توڑ سکتا ہے۔ اگر بچھو آ گیا اور زہریلا تجھے پتہ ہے کاٹے گا، زہر چڑھے گا، اسلام کہتا ہے نماز توڑ دے، بچھو مار۔ اب یہاں وہی دماغ لگائیں گے کیا؟ اللہ کا حق پہلے ہے، اپنی جان کا بعد میں، جان جائے تو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کھیت میں اپنے اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب کھیت میں میاں بیوی دو ہی ہیں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جاؤں گا بھائی، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور جامع مسجد میں جا کے پڑھوں گا۔ جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، شہر کی ساری مسجدوں میں سے جامع، واقعتاً اسلام میں جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اس نے تو اتنا ہی سن رکھا تھا اور کہا کہ میں کھیت میں تجھے بیوی اکیلی کو چھوڑ کے جامع مسجد جاؤں گا۔ بیوی کہہ رہی میں اکیلی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری عزت پہ حملہ ہو سکتا ہے، تو یہیں کھیت میں پڑھ لے۔ بولتا نہیں، میں نے سنا ہے جامع مسجد میں ثواب زیادہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی فرماتے ہیں اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے جس کی بیوی کھیت میں اکیلے ہو، اگر کھیت میں نماز پڑھے گا تو اس کو جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ اسلام کا ظرف ہے۔ تو بہرحال جو اسلام نے تلوار اٹھائی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکٹر مجبور ہو کر ہاسپٹل میں نشتر اٹھاتا ہے آپریشن کرنے کے لیے، اس کو شوق نہیں ہے کسی کا ہاتھ کاٹے، کسی کا پاؤں کاٹے، کسی کو چیرے پھاڑے، ڈاکٹر کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں، بچانے کے لیے کر رہا ہے، اس لیے وہ جو ہے پھوڑے پھنسیوں کو چیر رہا ہوتا ہے، کہیں آگے چل کے یہ کینسر نہ بن جائے، یہ پوری باڈی کو ہلاک نہ کرتے، تو باڈی کو بچانے کے لیے وہ نشتر اٹھاتا ہے، چاقو اٹھاتا ہے، تو اس ڈاکٹر کو کوئی ظالم نہیں کہتا۔ ایسے ہی ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر اسلام جو ہے اس نے جو ہے تلوار اٹھائی تھی نا، اسلام نے جو اس کا یہی مقصد تھا کہ جو ہے ساری انسانیت کے لیے ابو جہل کینسر بن رہا تھا، ساری انسانیت کے لیے چند لوگ کینسر بن رہے تھے، عدل و انصاف لوگوں تک نہیں پہنچتا، امن و سلامتی نہیں پہنچتی، وہ تو انصاف چاہتے تھے، معاہدے کرتے تھے، سمجھوتے کرتے تھے، امن کا پیغام پھیلاتے تھے، شانتی پھیلاتے تھے، شانتی پھیلانے میں جو آڑ بنانا وہ انسانیت کے لیے کینسر تھا، اس لیے مجبور ہو کر اسلام نے تلوار اٹھائی۔ یہ ہے ساری جنگوں کا پس منظر، ورنہ انسانیت کا احترام آپ دیکھیے نا، جب وہ قیدی پکڑے جاتے ہیں اسی بدر کے اندر جو ہے، اب قیدیوں کو باندھ دیا گیا
لیکن نبی نے فرمایا ان کو وہ کھلانا جو خود کھاتے ہو، وہ پہنانا، اس طرح کے کپڑے پہنانا جو خود پہنتے ہو جس طرح کے۔ یہ اسلام نے حق بیوی کو بھی دیا ہے اور ملازم کو بھی دیا ہے، یعنی جس طرح کا مہنگا کپڑا آپ پہنتے ہیں اسی طرح کا مہنگا بیوی کو لا کے دو۔ نہیں، بیوی کو 50 روپے والا میٹر اور خود 1100 روپیہ میٹر، اسلام یہ نہیں پسند نہیں کرتا اس کو، کہا یہ انصاف نہیں ہے۔ اگر بیوی کو 50 روپے والا میٹر دلاتا ہے تو خود بھی اسی طرح کا پہن، جو خود کھاتے ہو وہی کھلاؤ۔ حضرت خود ہوٹلوں پہ بھونے ہوئے مزے کر رہا ہے اور یا گھر میں ڈیلی رائتا بن رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ اور ملازم کا بھی یہی حق ہے کہ جو کھاؤ وہی کھلاؤ۔ خود بہت بہترین کھا کے آ رہا ہے اور وہ بیچارہ صبح سے اپنا ٹفن ساتھ میں لا رہا ہے، اس میں 2 مرچی اور روٹی کے بیچ میں دے رکھی ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، جس کے یہاں جو ملازم کام کر رہے ہیں کسی کی دکان میں، جو تم کھانا کھاتے ہو وہی کا وہی کھلاؤ، جس طرح کا کپڑا تم پہنتے ہو وہی پہناؤ۔ نبی نے اعلان کر دیا کہ تم نے یہ انسان پکڑے ہیں بدر میں، 70 مارے گئے تھے اور پھر قیدی بنائے گئے تھے 70 اتنے ہی، تو نبی نے حکم جاری کر دیا کہ ان کو کھانا وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو، وہی پہنانا جو تم پہنتے ہو۔ اب صحابہ نے کیا کیا، وہ تو صحابہ تھے، خود تو اپنے گھر کا کھانا لا کے غلاموں کو کھلا دیا اور خود کھجور کھا کے سو گئے۔ یہ کئی دنوں تک ہوا کہ کھانا گھر میں جو تھا وہ غلاموں کو کھلا دیا اور خود ایک کھجور کھا کے سو گئے۔ وہ ایک جو بعد میں اسلام میں داخل ہوا تو وہ خود اقرار کرنے لگا کہ مجھے شرم آتی تھی، کیا لوگ یہ روٹی ہمیں دیتے تھے اور خود کھجور کھاتے تھے، تو میں شرم کے مارے جو ہے وہ روٹی ان کو دیتا تھا، کھجور لیتا تھا تو وہ راضی نہیں ہوتے تھے، وہ روٹی مجھے دیتے تھے اور خود کھجور کھا کے سو جاتے تھے۔ اور کپڑے پہنا ہے جس کے پاس، نبی نے فرمایا اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میلے کچیلے ہیں، ان کو کپڑے دو، تو کپڑے بھی دے رہے۔ اور ایک رات جو ہے ہاتھ باندھے گئے تھے، نبی کو پسند نہیں آیا، نصف رات گزری ہے، کسی نے کراہنے کی آواز سنی، کراہنے کی آواز کہ کوئی کروٹیں بدل رہا ہے اور کرا رہا ہے۔ صحابی نے دیکھا تو کوئی اور نہیں، ساری کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کرا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، اس صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو آج کیا تکلیف ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، اتنی رات گزر گئی آپ کرا رہے۔ فرمایا کہ میں کیسے سوؤں، کیسے مجھے نیند آئے، میرے سامنے انسانوں کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور کرا رہے ہیں، اس میں میرے چچا عباس بھی ہیں، میں کیسے سو جاؤں؟ تو فرمایا آپ حکم جاری کر دیں ان کے ہاتھ کھول دیں۔ تو فرمایا اور تو نہیں کرا رہے لوگ، عباس زیادہ کرا رہے ہیں، اگر کھولنے ہی ہاتھ صرف عباس کے نہیں کھولنے، اگر کھولنے ہیں تو ساری انسانیت کے ہاتھ کھولنے ہیں، جاؤ سب کے ہاتھ کھول کے آؤ۔ یہ سنا ہوگا آپ نے کہ منافقوں کا سردار جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا بیٹا صحابی آئے، اللہ کے رسول آپ اپنا کرتا دے دیں تاکہ اس کو عذاب نہ ہو۔ محدثین فرماتے ہیں نبی نے کرتا کیوں دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا کہ بدر کے قیدی جب پکڑے گئے تھے اور مسلمان ان کو نئے کپڑے دلا رہے تھے، یعنی اپنے گھر میں جو کرتے تھے وہ ان کو پہنا رہے تھے۔ مسلمانوں نے بہت کوشش کی لیکن حضرت عباس کا قد اتنا بڑا تھا کہ کسی کا کرتا حضرت عباس کے سیٹ نہیں آیا۔ تو منافقوں کا جو سردار عبداللہ بن ابی، یہ بھی لمبا تڑنگا آدمی تھا، اس کا کرتا حضرت عباس کے فٹ آیا تھا۔ اس دن اس نے نبی کے چچا کو اپنا کرتا دیا تھا، تو نبی نے یہ احسان باقی نہیں رکھا۔ جب منافقوں کا سردار دنیا چھوڑ کے جاتا ہے تو نبی نے اپنا کرتا پیش کر دیا، اس کے کفن میں شامل کر دیا۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں، ایک محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ کیسا بھی تھا، بظاہر اس نے کلمہ پڑھا تھا، شاید میرے کرتے کی وجہ سے کچھ عذاب ہلکا ہوگا، لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا احسان کیوں باقی رکھوں، اس نے میرے چچا کو کرتا دیا تھا۔ اور پھر سب کو جو ہے فدیتاً چھوڑ رہے تھے، فدیہ دے کے چھوڑ رہے تھے۔ تو نبی کے داماد بھی پکڑے گئے تھے نا، ابو العاص، تو انہوں نے اپنی بیوی کو، نبی کی بیٹی زینب
ان کو پیغام بھجوایا کہ یہاں فدیے کی رقم کے بغیر کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کچھ مال بھیجو، تو انہوں نے ہار بھیجا تھا، اپنا ہار بھیجا تھا شوہر کو چھڑانے کے لیے، اور جب وہ ہار سامنے آیا تو نبی کو خدیجہ یاد آ گئی۔ یہ وہی ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے نکاح کے وقت اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا۔ تو اور جن کے پاس نہیں تھا، بہت غریب ہیں، ان کے پریوار میں بھی کوئی نہیں تھا، نبی نے اپنی طرف سے غائبانہ فدیہ ادا کر کے چھڑائے انسانوں کو۔ اور کسی نے کہا کہ ہم فدیہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم پڑھے لکھے ہیں، لیکن مال نہیں ہمارے پاس، تو نبی نے فرمایا تم ایسا کرو، انصار کے مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھاؤ۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ مشرکین سے۔ جو بندھے ہوئے تھے وہ مشرک تھے، غیر مسلم تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو تم لکھنا اور پڑھنا جانتے ہو یہ مسلمانوں کے بچوں کو سکھاؤ، یہی تمہارا فدیہ ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام عصری علوم کا بھی انکار نہیں کرتا، بلکہ عصری علوم، نبی نے فرمایا کہ جو یہ علم جو ہے، یہ جو ہے رشد و ہدایت جو ہے، یہ حکمت جو ہے، یہ مسلمان کی گم شدہ چیز ہے، کہیں سے بھی ملے اس سے لے لینا چاہیے۔ علم کسی بھی طرح کا بھی ہو، عصری علوم ہو، دینی علوم ہو یا دنیاوی علم، مسلمان کو کہیں سے بھی مل جائے لے لینا چاہیے۔ اسی لیے البیرونی نے دنیاوی علم عیسائی سے حاصل کیا تھا، اور اسلامی علوم اس نے یوسف ہمدانی مسلمان سے حاصل کیا تھا، اور جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس نے یوحنا سے، ایک عیسائی کرسچن تھا، اس سے حاصل کیا تھا۔ تو ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ عصری علوم آپ کو کہیں سے بھی مل جائے اس کو لے لینا چاہیے۔ اسلام دونوں علوم پہ زور دیتا ہے کہ آپ عصری علوم بھی حاصل کریں اور دینی علوم بھی حاصل کریں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ آل راؤنڈر کا وقت ہے، ہمارا یہ جو بزرگ بیٹے ہیں ان کا وقت کچھ اور تھا، لیکن آنے والے جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے بڑے چیلنج ہوں گے۔ آل راؤنڈر ہونا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ آل راؤنڈر کا مطلب دین کے بھی ہوشیار، دنیا کے بھی ہوشیار۔ اگر دنیا کے ہوشیار ہوں گے، دین کے ہوشیار نہیں ہوں گے تو لوگ آپ کا عقیدہ ہی چھین لیں گے۔